لیکن ایک آنے کا ایک اہم مقصد کچھ مقتدیوں کی خواہش بھی تھی اور امام صاحب کی بھی، زراعت کی اہمیت اور اس کے کچھ تقاضے۔ زراعت تو میں سمجھتا ہوں سب کھیتی باڑی کو کہتے زراعت، عربی کا یہ لفظ ہے ذرا قزرعین اخرجہ، کاشتکاری فارسی میں اس کو کاشتکاری کہتے ہیں، ہندی میں مراٹھی میں کھیتی باڑی کہتے ہیں۔ تو کھیتی باڑی کی کتنی اہمیت ہے نظام زندگی سے، اس کا کتنا تعلق ہے، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آ جائے قریب آ جائے جو جگہ ہیں۔ ہماری پیدائش جو ہے تو مٹی سے ہوئی ہے، کھیتی میں مٹی ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو پیدائشی طور پر انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے جسمانی ضروریات اللہ تعالیٰ نے مٹی سے وابستہ رکھی ہے۔ روح نہیں بنی مٹی سے، روح اللہ کے حکم سے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ روح کے متعلق کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ تو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، کھیتی سے بنا بھی کہہ سکتے نا، کھیتی سے بنا ہے انسان کا جسم، کھیت میں مٹی ہوتی ہے۔ سونے چاندی سے بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا نا، لیکن وہ انسان کے لیے موضوع چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ سونے چاندی سے وہ انسان کے لیے موضوع چیز نہیں ہو سکتی تھی، انسان کے جسم کے لیے مٹی بہتر تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کو پیدا کیا اور مٹی سے اس کی ضروریات وابستہ کر دی، جسمانی ضروریات، ایمانی ضروریات اور ایمانی روحانی ضروریات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پوری کی ہے۔ وحی یعنی اللہ کے حکم سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ایک نام الروح ہے، وہ ان کا روح کیوں نام اللہ نے رکھا ہے، صفاتی نام، وہ وہی لاتے تھے، وہی کا دوسرا نام ہے روح، روح جان جسے کہیں۔ تو ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے انسان جو زندہ رہتا ہے وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اللہ کی کتابوں سے، وحی الہی سے اس کا تعلق اور رشتہ جڑا رہتا ہے، تو اس کی روح زندہ رہتی ہے، اس کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ جس طرح سے جسمانی لحاظ سے اس کا تعلق اگر پانی سے اور یہ غذا سے، جو جسم مٹی سے جو اناج اگتا ہے، اناج سے اس کا تعلق اگر جسم کا جڑا ہوا ہے تو انسان کا جسم زندہ رہتا ہے۔ لیکن اس کو اگر پانی سے محروم کر دیا جائے، کھانے سے محروم کر دیا جائے، تو زیادہ دنوں تک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مر جائے گا۔ زیادہ دن تک وہ پیاسا نہیں رہ سکتا، زیادہ دن تک بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے پانی بھی ضروری ہے، اس کے لیے ہوا ضروری ہے، اس کے لیے اناج ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے لیے وہی الہی بھی ضروری ہے، قرآنی ہدایات بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اب جو گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے اس کی ضروریات، انسان کے اللہ نے جسمانی ضروریات مٹی سے وابستہ کی ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، تو ان تمام انسانوں کی ضروریات مٹی سے پوری ہونے والی ہے، کم نہیں پڑنے والی ہے۔ یہ لوگوں نے خام کا جو دنیا پرست ہے، جن کا خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور انسانوں کو کم کرنے کی تدبیریں، سازشیں، کوششیں کرتے رہتے، فیملی پلاننگ کے عنوان سے، نسل بندی کے عنوان سے، کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو رزق کہاں سے ملے گا، لوگ کہاں رہیں گے، کہاں آئیں گے۔ تو یہ بھی صحیح چیز نہیں۔ آج آبادی جو ہوئی ہے، تو آبادی کے لحاظ سے آج بھی بہت ساری زمین کا حصہ دنیا عالمی سطح سے اگر دیکھے تو
جو اللہ تعالیٰ نے کاشت کی زمین بنائی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں، تو جنہوں نے اس پر کچھ تحقیق کی تبصرہ کیا ہے، ان کی تحریریں شائع بھی ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جو کاشت کی جو زمین ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں صرف 15% زمین ابھی استعمال ہو رہی ہے، 90% کاشت کی زمین استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہ ایسی بنجر پڑی ہے۔ ممالک میں الگ الگ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں زیادہ وہ زمین پڑی ہوئی ہے اور کسی ملک میں کم ہے، لیکن یہ عالمی جو جائزہ ہے وہ یہ کہ آج بھی جو 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، تو صرف 15% زمین سے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی لاکھوں ٹن اناج سمندر میں بہایا جاتا ہے، خود ہندوستان میں بھی جو آبادی کے حساب سے زیادہ اناج ہوتا ہے، تو آئیں گا مارکیٹ میں تو اناج سستا ہو جائے گا، نفع کم ملے گا، اس لیے آج بھی جو بڑے بڑے جو گودام ہیں اس میں اناج جو سڑ رہا ہے، سڑ گیا ہے بہت سارا، اور بہت سارا سمندروں میں خالی کرنے کے لیے سمندر میں حکومتیں بہاتی ہے۔ کیوں بہاتی ہے؟ سرمایہ دار ان کو پیسے دیتے، الیکشن لڑنے کے لیے پیسے دیتے، رشوت لینے کے لیے پیسے دیتے، تو وہ اناج اگر حکومت مارکیٹ میں لائیں گی تو وہ اناج سستا ہو جائے گا۔ بہت سارے اخبارات والے لکھتے رہتے، صحافی بھی سوال لیتے بھی، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ گودام کو تو خالی کرنا ہے، تو پھر سمندر میں بہا دو۔ تو ہندوستان میں بھی ہزاروں ٹن اناج، چاول اور گیہوں اور بہت ساری چیزیں وہ سمندر میں بہائی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، انسانوں کو کم کرو، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، جبکہ زیادہ سے زیادہ حکومت کی کوشش، کبھی تو حکومت کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کاشت کرے، کھیتی کرے، کھیتی پر محنت کرے، لیکن اب کوشش یہ نہیں ہے حکومت کی، وہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں کو بھکاری بنانے کی کوشش ہے۔ کاشتکاروں کی کوشش نہیں ہے، ذہنی غلام، معاشی غلام بنانے کی زیادہ فکر اور کوشش ہے۔ پہلے شیتکری سنگھٹنائیں ہوتی تھی، ان کی ایک مضبوط حیثیت تھی۔ مجھ پر اللہ کا ایک فضل یہ بھی ہے کہ میں جس دین سے دینی تعلیم و تربیت سے جڑا ہوں، اسی دین سے میں اخبارات سے بھی جڑا ہوا ہوں، ہندوستان کی سیاست اس کی واقفیت سے۔ 1979 یعنی 45 سال کرتا کہہ سکتے، 1979 سے میرا تعلیم و تربیت کے تعلق ہے، پڑھنے سے دینی تعلیم، تو 1979 سے میرا اخبارات سے بھی تعلق ہے، اور آج بھی ہے۔ پہلے 2 گھنٹہ میں اس کے لیے لگتے تھے، BBC لندن وغیرہ میں 20-25 سال تک سنتا تھا، اب وہ برابر رہا نہیں، ریڈیو بھی صحیح نہیں رہے تھے، اس لیے اخبارات سے ضرورت میں پوری کرتا ہوں، لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ میرا اس میں لگتا ہے۔ دینی کتابوں کے علاوہ 1 گھنٹہ میرا یہ عصر حاضر کی خبروں کو جاننے کے لیے میں نکالتا ہوں، اور اس بنیاد پر نہیں کہ جو کچھ دیتے سچ دیتے ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے دنیا میں کیا مکاری ہو رہی ہے۔ سچی خبریں نہیں ہوتی، سب بہت کم ہوتی ہے سچی خبریں۔ سچی خبریں کتنی ہیں وہ تو خود پڑھنے والے کو سمجھنا پڑتا ہے، اور جس کے اندر ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ سچی خبر کون سی ہو سکتی ہے، کیسی ہو سکتی ہے، یہ صلاحیت اگر اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو اس کے لیے نہیں پڑھنا بہتر ہے، ورنہ وہ بھی بہکائے گا، دوسروں کو بہکائے گا۔ اس لیے جو اخبارات میں آتا صحیح نہیں ہوتا نا، سب اس کا پس منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر خبریں جھوٹی ہوتی ہے، کم خبریں سچی ہوتی ہے۔ تو صلاحیت اگر سچی اور جھوٹی میں فرق کرنے کی صلاحیت اگر پیدا نہیں ہوئی کسی کے اندر تو وہ اخبار نہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھنے کے بعد جائزہ بھی بہت کم کرتے ہیں۔ تو اب جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یقیناً کاشتکاری ذرا مشکل ہوگا۔ میرا کاشتکاری سے تعلق ہے، کاشتکاری سے مجھے آج بھی محبت ہے۔ پوست کا نام شاید جڑا، لوگ سمجھتے ہیں پوست میں 1992 سے ہوں۔ میرا اصل وطن اورنگ آباد ہے، اور اورنگ آباد سے 50-25 کلومیٹر پر ایک دیہات ہے، پھلمبری تعلقہ ہے،
اور اس کے 4 کلومیٹر اندر ہے یہ پان باڑی، لیکن پنچایت ہماری وہ نظام و پھلمری سے جڑا ہوا ہے، بڑے روڈ سے اندر 4 کلومیٹر۔ یہ گاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں ہے، 500 مسلمان کی بستی ہے اور 500 کے 500 مسلمان ہیں، یعنی غیر مسلم کا ایک بھی گھر نہیں ہے یہاں، تو وہ میرا اصل وطن ہے۔ ابھی ایک ہی بھائی ہے وہاں، وراثت کی زمین میری بھی آئی ہوئی تھی 3.25 ایکڑ زمین، وہ بھائی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں۔ 2 بھائی تو اورنگ آباد میں رہتے ہیں، ایک بھائی البتہ وہاں جو گاؤں ہے اصل ہمارا پان باڑی، وہاں رہتے ہیں۔ 25 سال کی عمر تک، جب تک میں پڑھتا تھا، پوسد میں جانے سے پہلے تو 92 تک، 25 سال کی عمر تک میں بھی 2 مہینے کھیت میں کام کرتا تھا۔ چھٹیاں ہوتی تھی نا، رمضان کی چھٹیاں، بیچ میں چھٹیاں، 2 مہینے کی چھٹیوں میں میرا شوق بھی تھا، کوئی فورس سے نہیں تھا، لیکن میرا ذاتی شوق تھا، میں وہ کام کرتا تھا کھیت کا۔ تو شروع کا جو دور تھا، یوں خود میری خبروں کے جاننے کا 90 تک، یوں کہہ سکتے 2000 تک، یہاں پر بھی ایک شیتکری سنگھٹنا ہوتی تھی، یو پی میں شیتکری سنگھٹنا ہوتی تھی، اور کسانوں پر سیاسی پارٹیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، کسانوں پر سیاسی پارٹیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، وہ شیتکری سنگھٹنا، شیتکری سنگھٹنا کی طرف سے جس پارٹی کی حمایت کا اعلان ہوا تو اس کو کاشتکار دیتے تھے۔ ٹکٹ کا نام چلتا تھا یو پی میں پہلے، مہندر سنگھ ٹکٹ۔ پوری حکومت پارٹیاں جب الیکشن آتا تھا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی۔ کیوں جوڑتی تھی؟ کاشتکار اس کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے پارٹیوں نے، حکومتوں نے یہ شیتکری سنگھٹناؤں کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ کیوں خاتمہ ہو گیا؟ وہ سرمایہ داران نظام کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ شیتکری سنگھٹناؤں کا اثر رہے گا تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اتنے احتجاج وغیرہ ان کو نہیں کرنا پڑتا تھا، جو کرنا پڑا بہت زیادہ۔ ابھی کرنے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا حکومت پر۔ MSU کہاں بنا قانون؟ ابھی آج بھی قانون نہیں بنا ہو، اس لیے کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کے بغیر بھی ان کو ووٹ ملتے ہیں کاشتکاروں کے۔ جو کاشتکاروں کو لوٹ رہے ہیں، تو کاشتکاروں کے جو پارٹیاں لوٹ رہی ہے کاشتکاروں کو، کسانوں کو، تو کسانوں کے ووٹ ان کو ملتے ہیں، تو کیوں دباؤ میں آئیں گی وہ؟ یعنی بغیر ان کی مانگ پوری کیے ہوئے وہ ہمارے غلام بنے ہوئے ہیں، تو پارٹیاں ان کی بات کیوں مانیں گی؟ تو خیر اب وہ وقار کاشتکاروں کا وہ ختم ہو گیا، ان کی وہ سیاسی طاقت اور قوت بھی ختم ہو گئی، اور ایک طرح سے وہ ذہنی غلام بھی بن گئے اور اب معاشی غلام بھی بن گئے۔ یہ جو مودی کی طرف سے جو اسکیم آئی کاشتکاروں کے کھاتے میں ڈالنے کی، 2,000 روپئے 3,000 روپئے بھیک، خیرات نہیں لینا چاہیے تھا کاشتکاروں نے۔ وہ بھائی ہمارے جو زمین سرپرست ہے وہ کہتے رہتے کہ وہ تو، میں نے کہا کہ میرے نام پر زمین، نے کہا کہ میں نہیں لوں گا اس کو، وہ تم کیا کرتے کرو، لیکن میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ بھیک ذہنی غلام بنانے کے لیے ہے۔ وہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کو یہ مت دیجیے، ہماری جو فصل ہے اس کا بھاؤ دیجیے۔ اب 2,000 روپئے 1 ایکڑ کے پیچھے 2,000 روپئے 3,000 روپئے دے کر اپنا پیچھا چھوڑا لیے نا انہوں نے، جبکہ وہی کھیت میں 10 کنٹل کپاس ہوتی ہے، 10 کنٹل سویابین ہوتا ہے، اس کا اگر اس کو صحیح بھاؤ ملتا تو حکومت کو کتنا دینا پڑتا؟ 50,000 روپئے دینا پڑتا تھا نا، لیکن 50,000 سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا 2,000 پر۔ 2,000 روپئے دے دیے 1 ایکڑ کے پیچھے، تو سمجھ رہے کہ ہم نے دے دیے، اور وہ کاشتکار خوش ہو گئے کہ بغیر محنت کا ہم کو مل گیا۔ لیکن کتنا نقصان ہوتا؟ 10 ایکڑ اور 20 ایکڑ کا جو بھاؤ، 10 کنٹل 20 کنٹل کا جو بھاؤ ملنا چاہیے تھا آپ کو نہیں ملا نا۔ تو وہ اگر حکومت کے وہ کاشتکار اگر اسکیم کو قبول نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ حیثیت باقی رہ جاتی کاشتکاروں کی، اور اپنے مطالبے بنوانے میں کچھ نہ کچھ وہ سچے بھی ہوتے کہ ہم کو یہ کھیتیوں کے مال کا بھاؤ دیجیے۔ بھاؤ کا کو دیں گے؟ بے بھاؤ تم ہی ہو گئے، پہلے کاشتکار بے بھاؤ ہو گئے، خیرات کو قبول کر کے اپنی قیمت خود کاشتکاروں نے گھٹا دی ہے۔
دیکھیں یہ تو ایک عمومی بات ہوئی، لیکن میں دینی نقطہ نظر سے کچھ باتیں خود میری اپنی توجہ کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ نظام کو تو ہم نے اب بدل نہیں سکتے۔ مسلمانوں نے خود آزادی کے بعد سے غیر اسلامی نظام کو ایک طرح سے کلادہ اپنی گردن میں ڈال کر، توق اپنی گردن میں ڈال کر اپنی سیاسی حیثیت کو ختم کر دیا ہے۔ اب وہاں کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ لیکن ہم یہ کھیتی کے گناہوں سے، کھیتی میں بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، تو کھیتی کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو کتنا بچا سکتے ہیں؟ دراصل یہ کرنے کی فائدہ تو ظاہر بات ہے کہ فائدہ تو جتنا اس میں ہونا ہے وہ تو ہوگا، کسی کو کم ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، لیکن کم سے کم نقصان سے تو ہم بچے۔ اور یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، آخرت کے نقصان سے ہم بچائے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اتنے اہم ہوتے ہیں۔ میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس کو تھوڑا وسیع پیمانے پر بھی کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ پر میرے والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلاہما نارک و جنتک، تمہارے والدین یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم میں دوزخ ہے۔ کیا بات ہوئی ابھی؟ یعنی تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کا باعث یا جہنم کا باعث ہے۔ صاف مطلب ہے نا کہ اگر تم نے والدین کی قدر و قیمت پہچانی، ان کی اطاعت و فرما برداری کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، تو یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اور اگر تم نے والدین کی قدر نہیں کی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، تو یہی والدین تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو میں مدرسے میں ہر ماہ نشست بھی ہوتی ہے اساتذہ کی، تو میں نشست میں اپنے آپ کو اور اساتذہ متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ دارالعلوم اشاعت القرآن مفتی کلیم رحمانی کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اساتذہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن اب یہ نہ سمجھے کہ جنت ہی جنت ملنے والی ہے۔ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کی خدمت اور تعلق یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ یہ مساجد کی امامت، بینڈ بیس کی مسجد کی امامت عبدالصمد صاحب کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ مسجد میں ڈینڈ بیس کی مسجد میں جو کچھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز کی ادائیگی ان کے لیے تو جنت ہے یا پھر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ باعث ہے۔ مطلب کیا؟ صاف مطلب یہی ہے نا کہ جو ذمہ دار ہے کسی ادارے کا، اگر وہ ذمہ داری کو ادا کرے گا صحیح دینی نقطہ نظر سے، وہ چیز اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا تو وہ چیز اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ تو یہی کھیتی کا معاملہ بھی ہے کہ کھیتی یا تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی کھیتی کا عمل، یا جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی یہ کھیتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے کاشتکاروں کو، کہ یہ کھیتی ان کے لیے دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے، جہنم کا طوق نہ بنے، بلکہ جنت کا ذریعہ بنے، جنت کا باغیچہ بنے۔ جس طرح یہاں باغیچے ہوتے ہیں نا بہت سارے، یہ باغیچے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جنت کا جو تعارف ہے، کھیتی کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کاشتکاری کی مثالیں دی ہے۔ کاشتکاری میں نے جو شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں انفاق خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان کی، تو اس دانے کے ذریعے سے بیان کی جو زمین میں بویا گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس کو زمین میں بویا گیا، اور ایک دانے سے 7 کوم نکلے، 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں، ہر کوپل میں 100 دانے آئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی سورہ فتح میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، وہ زراعت ہی کے ذریعے سے، کا زرعین، جیسے کہ زراعت ہوتی ہے، اخرج شطأہ، اسے مثلاً فی التوراۃ مثلاً فی الانجیل،
یعنی اللہ کے رسول صحابہ کرام کی مثال تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے، کا زرعین اخرج شطأہ، جیسے کہ زراعت ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے کہ اس سے ایک پودا نکلتا ہے، شروع میں کمزور ہوتا ہے، پھر اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتا ہے، اور پھر یوجب الذرّہ لیغیظ بالکفار، اور پھر اس تنے میں پھر اناج لگتا ہے، خوشہ لگتا ہے، اور کاشتکار وہ اناج دیکھ کر، خوشے دیکھ کر، بھٹے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسی اسلامی فصل ہوتی ہے۔ اسلامی تحریک کا جو کام ہے، اسلامی دعوت کا کام ہے، وہ کاشتکاری سے جڑا ہوا ہے، کاشتکاری کی طرز پر۔ اور عربی میں کسان کو فلاح کہتے ہیں، اس لیے اذان میں بھی روزانہ جو دعوت ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح یعنی آؤ کامیابی کی طرف، گویا کہ آؤ ایسی کامیابی کی طرف جو کسان کی طرز کی ہے، فلاح ان سے فلاح۔ اسلام نے جنت کے جو کامیابی کا جو تصور دیا ہے، وہ ترتیب کھیتی سے ملتی جلتی ہے۔ کھیتی میں پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، سردی گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کے پاس جا کر کے اس کو کرتی ہے۔ اور ویسے بھی کہا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا انسان کرے گا ویسا اس کو وہاں پر پھل ملے گا۔ تو کاشتکاری کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کاشتکاری ایک نعمت بھی ہے، اور نعمت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نعمت ہے اللہ کی، اور نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ سورہ ابراہیم اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو میری سزا بہت شدید ہے، میری سزا بہت شدید ہے۔ تو جو کاشتکار ہے، جو کھیتی کے مالک ہے، تو ان پر کچھ پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے کہ وہ کھیتی کے اصل مالک نہیں ہے، اصل مالک تو اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اپنی مرضی سے کھیتی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کھیتی کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ خودکشی کیا کر کے کیا انسان کیا کرتا ہے، خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، لیکن مجرم کیوں ٹھہرا؟ وہ مالک نہیں ہے۔ تو کھیتی کو جس طرح سے چاہے وہ اپنی مرضی سے کرے، وہ ان کو آزادی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق کھیتی ان کے لیے ضروری ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اب قرآن و حدیث کے اصول کے لیے یہاں سے کھیتی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کھیتی ان کے پاس آئی ہے یا مالک بنے تو واقعتاً حقیقتاً اس کے مالک ہے یا نہیں، یا اس کھیت پر بہن کا حق باقی ہے، بھائی کا حق باقی ہے، بھتیجے کا حق باقی ہے، یہ دیکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ آج جو کھیتیوں سے جو کاشتکاروں کو جو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے جیسے پہنچنا چاہیے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں غور اگر کرے تو اس کے 3 اسباب آتے، موٹے موٹے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن موٹے موٹے 3 اسباب اس کے سامنے آتے، جہاں تک میں نے غور کیا ہوں کہ کھیتیوں میں 3 قسم کے گناہ داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے کھیتیوں کی برکت کہیں ختم ہو گئی، کہیں کم ہو گئی، اور کئی کھیتیاں وبال جان بنی ہوئی ہے۔ وبال جان بھی بنی ہوئی کھیتیاں، جس طرح سے بیٹے وبال جان بن جاتا، اموالوں کو فتنہ، تو کھیتی بھی مالی ہے نا، فتنہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت سارے قتل ہو گئے، قتل کا ذریعہ بھی بنتی ہے کھیتی، مرڈر کا ذریعہ بھی بنتی ہے کھیتی، صحیح اگر اس کا استعمال نہ ہو۔ نعمت کی ناقدری ہو تو سزا ملتی ہے نا اسی دنیا میں۔ جنت تو اپنی جگہ پر ہے، جہنم بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کا نمونہ یہاں بھی دکھاتا ہے نافرمانی کے نتیجے میں۔ گزشتہ نافرمان قوموں کا انجام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ کیوں بیان کیا ہے؟ کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ موت تک ہم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، موت تک ہم کو کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے، عذاب ہم کو اگر ملے گا تو موت کے بعد ہی جہنم کی صورت میں ملے گا، نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھ لیجئے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ڈبویا،
نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو ان کی لاشیں دکھائی، نافرمانی کرتے تھے، انکار انہوں نے کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کی نعشوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کو دکھایا۔ مشرکین مکہ کے سرداروں کی نعشوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو ابو جہل کی لاش، اور جو تھے بڑے بڑے تکلیف دینے والے، کیوں؟ نافرمانی کرنے والے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بے باک نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، نافرمانی سے باز آنے کی کوشش کرے، نہیں تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو عذاب دے گا۔ دین اور ایمان کی خاطر اگر موت آتی ہے تو وہ تو ہلاکت نہیں ہوتی، وہ تو شہادت ہوتی ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے راستے کے نتیجے میں جو موت آتی ہے وہ شہادت کی موت نہیں ہوتی، وہ ہلاکت کی موت ہوتی ہے، وہ بربادی کی موت ہوتی ہے۔ تو جو 4 قسم کے گناہ آج کھیتیوں میں جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اول نمبر کا گناہ، جہاں تک کہ میرا تجزیہ ہے، اور شاید آپ کو بھی اس سے اتفاق ہوگا جو بھی اس تعلق سے غور کریں گے، مجھ پر ایک اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ اگرچہ میں پوسک میں ہوں، ایک مسجد کا امام بھی ہوں، مدرسہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن مہینے میں 8 سے 10 دن کا میرے دوروں کا بھی سلسلہ ہے، اور الحمدللہ پوسک سے 300-400 کلومیٹر جنوب کا علاقہ، شمال بھی اتنی 300-400 کلو، مغرب کا بھی 300-400 کلومیٹر، مغرب سے 300-400 کلومیٹر جڑا ہوا ہوں، جہاں پر سال میں ایک مرتبہ جانا ہوتا ہے، تو ملاقاتیں بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر، روم میں بیٹھ کر میں نے کوئی رائے قائم کر لیا ایک ہی جگہ سے اور اس کو میں نے کہہ دیا، ایسا نہیں۔ پہلا جو گناہ ہے وہ ہے کہ وراثت کی تقسیم پر عمل نہیں ہے مسلمانوں کا۔ گنے چنے مسلمانوں کو چھوڑ کر بے نمازیوں کی بات میں نہیں کہہ رہا، جو نماز پڑھنے والے ہیں، یہاں تک کہ تقریر بیان کرنے والے بھی ہیں، تو ان کی بھی توجہ وراثت کی تقسیم کی طرف نہیں ہوتی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جس کی زمین تھی انتقال ہو گیا، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، لیکن ابھی جو بڑا بھائی جو باپ کی زندگی میں جو ذمہ دار تھا وہی استعمال کرتا ہے، وہی مالک بنا ہوا ہے، اور اس کھیتی پر پھوپھی کا بھی حق باقی ہے۔ وہ تقسیم جو دادا سے چلی آ رہی ہے وہاں سے تقسیم صحیح نہیں ہوئی ہے، تو یہاں تقسیم کیا صحیح ہوں گی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ورنہ یہ تو کھیتیاں جب دوسرے کا جو اس تنبی کو اگر ہم سامنے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت زمین جس نے کسی کی ناحق لی، قیامت کی 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور من حرم وارث من میراث حرم اللہ الجنہ من میراث الجنہ، جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے گا اللہ جنت کی میراث سے اس کو محروم کرے گا۔ جنت اگر میراث میں مل بھی رہی ہے، لیکن اگر اس نے کسی وارث کا حق نہیں دیا تو یہ حق نہیں دینا اس کے لیے جنت کی بھی میراث سے محرومی کا باعث بنے گا، تو وہ یہ بہتر ہے نا۔ یہ جنت کے مطلب جنت سے تو بڑی چیز نہیں ہے یہ دنیا کا 1 ایکڑ 2 ایکڑ آدھا ایکڑ پون ایکڑ یا اور کوئی مکان ہے تو 400 اسکوائر فٹ 200 اسکوائر فٹ 250 اسکوائر فٹ، جنت تو نہیں ہے یہ، لیکن اگر اس نے نہیں ادا کیا تو یہ جنت سے محرومی کا باعث بنا، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرف ہے۔ ساری الی مغفرۃ من ربکم جنت ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی طرح ہے، لیکن جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو دوسرے نیکی کے اعمال کے تعلق سے تو ہے، اتنے اذکار کریں گے نیکیاں ملیں گی، لیکن اسلام نے گناہوں سے بچنے کی پہلے تعلیم دی ہے۔ دوزخ سے بچنے کی پہلے فکر کرنی چاہیے، جنت میں داخلے سے پہلے۔ آج اگر کچھ فکر ہے لوگوں کو بھی تو وہ صرف یہ فکر ہے کہ جنت ہم کو ملے، لیکن دوزخ سے بچنے کی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینشن میں مبتلا کیا ہے، اور سورہ صف میں یہی ترتیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں وہ تجارت بتاؤ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ گویا کہ پہلے کون سے ٹینشن میں اللہ نے مبتلا کیا ہے؟ جہنم کے ٹینشن میں،
تو جن کاشتکاروں کے پاس زمین ہے تو وہ یہ بھی دیکھے کہ یہ اس کی وراثت صحیح تقسیم ہوئی یا نہیں، اور جو میرے پاس ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اس میں میری بہن کا، میری پھوپھی کا یا اور کسی کا حق تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری جو نافرمانی جو کھیتیوں میں آ گئی ہے وہ ہے سود کا لین دین، سود کا چلن، اگرچہ مسلمانوں میں کم ہے لیکن پھر بھی ہے۔ یہ سوسائٹی وغیرہ کے ذریعے سے جو بیج لیا جاتا ہے، جو کھاد لیا جاتا ہے، جو دوائیں لی جاتی ہے، اس کا پورا نظام سود پر مبنی ہے۔ جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے کاشتکاروں نے۔ سود کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اور سود کے سلسلے میں جو بھی معین و مددگار بنتا ہے وہ بھی گناہ کی چیز ہے۔ تو لیکن زیادہ تر جو کاشتکار ہے وہ سود کے ذریعے سے جو بیج ہے، جو اور بھی جو اس میں جو چیزیں سود کے ذریعے سے لائی جاتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو جہاں پر سود آ جاتا ہے، یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے مال کو گھٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کو بڑھاتا ہے۔ تیسرا جو مالی جرم ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا نہیں ہونا۔ مال فصل پر جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اور ہر قسم کی فصل پر زکوٰۃ رکھی ہے، یہ نہیں کہ زیادہ ہے تبھی، لیکن بہت کم کاشتکار ہے جو حساب کر کے دیتے ہیں۔ جو بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیب ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو ما کسبتم، ہم نے تم کو جو بھی مما کسبتم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تم نے جو کچھ کمایا پاکیزہ چیزوں میں سے اس میں سے خرچ کرو، یعنی مال کی زکوٰۃ دو، تجارت کی زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، کل من اوقتر، اس میں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو سستا مال ہوتا ہے جس کی قیمت کم ہوتی ہے تو کاشتکار اس کی زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں۔ اب جوار کی پیر کم ہو گئی، ورنہ جوار کی لوگ زکوٰۃ دے دیتے تھے، بڑی بھاؤ بھی کم تھا، اس لیے 2 کنٹل 2.5 کنٹل 3 کنٹل اتنی زکوٰۃ دیتے تھے، مدارس والے وہ لے جا بھی نہیں پاتے تھے اور ان کے پاس بھی جمع رہتا تھا۔ لیکن اب فصل کم ہو گئی، کپاس کی فصل ہو گئی اور دوسری فصل ہو گئی، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو اب 1 کنٹل کپاس اگر ہے، 10 کنٹل کپاس کسی کو ہوئی بارش کے پانی سے، تو 1 کنٹل زکوٰۃ ہے اس پر، 1 کنٹل اس پر زکوٰۃ ہے، 10% ہے بارش کے پانی سے اگر فصل آئی تو، اور پانی اگر کسی کاشتکار نے دیا اپنے طور سے تو اس پر 20% ہے، یعنی 5%، 20 کنٹل میں سے 1 کنٹل، اور خرچ نکال کر نہیں، جو کچھ ہوا اس میں سے صحیح، اس میں حکم یہی، صحیح مسئلہ بھی یہی ہے۔ لیکن زیادہ تر کاشتکار یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی فصل ہونا چاہیے تو نہیں ہوئی، اتنی اگر ہوتی تو پھر دیتے تھے زکوٰۃ، یعنی پہلے تو انہوں نے ذہن میں بنا لیے کہ 50 کنٹل ہونا چاہیے، تو اب ہوئی 40 کنٹل، اب 40 کنٹل 50 کنٹل ہوتی تو 5 کنٹل دے دیتے تھے، اب 40 کنٹل ہوئی تو 5 کنٹل ہمارا ہی گھاٹا ہو گیا۔ وہ تو ان سے نہیں مانگتے، لیکن کچھ ایسے مذاق کے طور پر کہتے تھے ہم کو بھی، کہ ہم کہتے ان سے ملیں گے تو بولے تم ملیں گے ان سے، تمہارے پاس جو بھی تمہارا بھی لے لیں گے، بولے لاؤ ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ طرز عمل سے کھیتیوں برکت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو اللہ تعالیٰ 40 کنٹل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ نے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی دی، اللہ 50 دے گا، آئندہ سال 60 دے گا، لیکن ذہن اس نے تنگ بنا لیا دینے کے لیے، تو 40 اس میں ہوئی تھی، بعد میں 30 بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی تو دیکھنے کی چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے
کہ مصیبت اور پریشانی میں ایمان والوں کی جو پہچان بیان کی گئی، ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں خوشحالی میں خرچے کرتے ہیں۔ خوشحالی میں تو سبھی خرچے کرتے ہیں، لیکن تنگی میں خرچے کرتے ہیں یا نہیں، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جو تنگی میں خرچے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال بھی بنا دیتا ہے، اللہ ان کو مالدار بھی بنا دیتا ہے۔ تو کبھی امتحان کے طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کاشتکاروں کو، وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہو، پھر ناکام ہو گئے تو دوسرے سال پھر اور کم ہوگی، تیسرے سال اور بھی زیادہ کم ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے فائدے اور نقصان سے تو بالکل بے نیاز ہو کر عمل کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ فائدہ ہو تو بھی عمل کرنا چاہیے، نقصان ہو تو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وراثت کی جو تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے یہ کہ مطلب کہ شادیوں کے سلسلے میں، وہ شادیوں کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت ساری وراثت کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ والدین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بہن کی شادی کو اتنا روپیہ پیسہ لگ گیا، لاکھ روپیے لگ گئے، 2 لاکھ روپیے لگ گئے، تب ان کا ختم ہو گیا۔ وراثت الگ چیز ہے، وہ ناجائز خرچ ہے جو معاشرے نے عائد کر دیا، دنیا داروں نے اس میں داخل کر لیا۔ لیکن اگر کسی نے لگا بھی دیا تو وہ خرچے کی وجہ سے وہ بہن کا اور بیٹی کا جو حق بنتا ہے باپ کی وراثت میں، میراث میں، بھائی کس میں، تو وہ ختم تھوڑی ہوتا۔ تو 2 قسموں کا آج شادیوں کے سلسلے میں مالی خرچہ ایسا ہے کہ اس کا نتیجہ 0 ہے اور گناہ لازم ہے۔ عام طور سے شوہر اپنے بھائی اور بیٹی، بھائی اپنی بہنوں کی میراث اس لیے نہیں دیتے کہ جو حق آنے والا ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن جو نکاح میں بیوی ہے آپ کے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا تو بیوی کا حق نہیں ملا، دونوں برابر ہو گئے نا۔ وہ جو جہاں سے وہ بیٹی آئی وہ بھی مسلمانوں کی ہے، اور جہاں آپ کی بہن دی گئی تھی وہ مسلمانوں کی ہے۔ لیکن ہر شخص، ہر بیٹی والا اگر دے گا، ہر بھائی اگر اپنی بہن کے حق کو دے گا تو کسی کا حق کم نہیں ہوگا۔ جو بہن کے نام سے جو حق گیا، بیٹی کے نام سے جو گیا، تو بہو کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے وہ حق آئے گا بھی گھر میں۔ لیکن انہوں نے، آپ نے روک لیا، انہوں نے بھی روک لیا۔ جن کے گھر لڑکے، ان کے گھر لڑکیاں بھی ہے، تو لڑکے کی شادی کے موقع پر آپ نے لڑکی والوں سے ہنڈا لیا، روپیے پیسے لیے، لڑکی کی شادی کے موقع پر آپ کو دینا پڑ رہا ہے، تو جو کچھ آپ نے لیا تو وہ چلا گیا نا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ 0 نکلا اور گناہ لازم آیا۔ اب اس سلسلے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ دنیا کی جو زندگی ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا سجن المومنی وہ جنت الکافر۔ عام طور سے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو چیزیں آج رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہر شخص نے اپنا ایک معیار زندگی بنا لیا، میرا ایک معیار ہے، میری ایک پسند ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی پسند کچھ اور ہے، دین کی پسند کچھ اور ہے۔ لیکن جو دین کے سے ہٹ کر اپنی پسند بناتے ہیں، بیوی سے متعلق شوہر نے ایک معیار بنا لیا کہ بیوی نے ایسی رہنا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، اور بیوی نے شوہر کے متعلق یہ پہچان بنا، اپنی ایک توقع بنا لی کہ اس نے ایسے رہنا چاہیے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے متعلق ایک معیار بنا لیا، ایک توقع بنا لیا اپنے ذہن میں کہ بیٹوں نے ہمارے ساتھ ایسا رہنا چاہیے، اور بیٹوں نے اپنے باپ کے متعلق ایک تصور بنا لیا کہ باپ نے ہمارے ساتھ ایسا رہنا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا معیار بنا لیا، لیکن ہر ایک کو ناکامی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے دین کو اپنا معیار نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہت اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ دنیا کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اپنے نیچے والوں پر نظر۔ اگر آپ 5000 روپئے کما رہے ہیں تو معاشرے میں ایسے بھی ہے جو 2000 ہی کماتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 2 روم کا مکان ہے
تو کچھ ایسے کہ جن کے پاس ایک ہی روم کا مکان ہے. ہر کوئی ایک روم کے مکان کا مالک ہے، تو معاشرے میں ایسے بہت سارے ہیں کہ جن کو مکان نہیں ہے، وہ خیموں میں رہتے، روڈوں پر رہتے. وہ بھی انسانی ہے، وہ بھی انسانی ہماری طرح، اور بہت سارے مسلمان بھی ہیں. تو دنیا کے سلسلے میں نیچے والوں پر اگر ہم نظر رکھیں گے تو اللہ کے فرمان کہ اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، ناشکری کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. اور دین کے سلسلے میں اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھو. ہم جو کچھ دین کا کام کر رہے ہیں تو زیادہ کرنے والوں پر ہماری نظر رہے تاکہ اس کو کمی کا احساس ہو. لیکن شیطان نے الٹا بہکا دیا. جب معاملہ آتا ہے دنیا کا تو اس کی نظر جاتی ہے اوپر والوں پر. اگر وہ 50,000 روپے مہینے میں کما رہا ہے تو اس کی نظر جاتی ہے 1 لاکھ روپے کمانے والے پر، تو ناشکری کرتا ہے اللہ. اگر اس کے پاس چار روم کی 4 کمروں کا اس کے پاس مکان ہے، بلڈنگ ہے، تو اس کی نظر ہے 10 روم والے بلڈنگ والے کی طرف. تو دنیا کی حرص اور زیادہ یہ کم ہونے کی وجہ اور زیادہ بڑھیں گی، ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی جو ایک مسلمان کی خاص طور سے من پسند زندگی دنیا نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری مرضی کی زندگی مجھے یہاں ملے تو ناکام ہو جائیں گا، نامراد ہوں گا. خودکشی بھی کرنا پڑے گی. بہت سارے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ ایسا ہم کو رہنے کو ملے ویسا نہیں ملتا. مایوس ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہو ہی نہیں سکتا ہم سے، تو خودکشی کر لیتے ہیں، جو اور گناہ کی بات ہے.